اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حالات کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے آسمانوں سے فیصلے آئیں گے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ تیرے احکامات کو مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں ماحول جو ہے مسلمان ملکوں میں، کہ اللہ کی احکامات کو کتنا مانا جا رہا ہے، کون کون سے اللہ کے احکامات ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ کون سے ہماری زندگی کے اندر ہیں۔ اگر وہ اعمال ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے ایسی گزرتی رہے گی۔ جیسے آج پاکستان کا حال ہے، شراب کھلے عام ہے، یہاں لوگ خرید رہے ہیں، عام خرید رہے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، شراب کو حرام قرار دیا۔ نام ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، شراب یہاں عام ملتی ہے۔ سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ سود ہر بینک میں ہے اور انہی بینکوں میں ہم پیسے بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، لوگ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، یعنی کھلم کھلا اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں۔ اور انسانی حقوق کی پامالی اتنی ہے کہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں انسانوں کی زندگی تو اتنی آسانی سے چلی جاتی ہے کہ جیسے کہ کوئی سبزی وغیرہ کوئی چیز ایسی بالکل کچھ ویلیو ہے ہی نہیں۔ یہاں حکمران پاکستانیوں کو بیچ دیتے ہیں، 4,000 پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور ایک ایک آدمی بھی $5,000 لے لیے۔ پاکستانی کورٹس میں مقدمہ نہیں چلا۔ تو پاکستانیوں کی زندگی کیا ہے؟ امریکہ آیا، اس نے ڈرون سے حملے کر دیے، ہزاروں پاکستانی مر گئے۔ یہ دھماکہ کر رہے ہیں، خودکش بمبار آ گئے، انہوں نے بمباری کر دی، انہوں نے پھٹ گئے، وہ مسجدوں تک کو نہیں چھوڑا، مسلمان مر گئے۔ یعنی 80,000 پاکستانی مسلمان شہید ہوئے۔ تو انسانی جان کی کیا حیثیت ہے؟ اور قانون کا یہ حال ہے کہ 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں۔ 22 لاکھ کیسز جس ملک میں پینڈنگ ہوں، اور عدالتیں صرف 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹ ہوں اور 152 ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، وہاں انصاف مل سکتا ہے؟ آپ لگائیں سپریم کورٹ میں کیس، آپ کا نمبر کم سے کم 5 یا 10 سال کے بعد آئے گا۔ تو انصاف اتنے میں انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کو تو پتہ ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ وہ سپریم کورٹ کے وکیل کو فیس دے نہیں سکتے، اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ سپریم کورٹ کے وکیل کی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے، بہتوں کی کروڑوں میں ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے کیس میں 5 کروڑ روپے وکیل کو فیس دیے۔ تو کون ہے پاکستان میں کہ جو ایک عام آدمی کیا دے سکتا ہے یہ فیس وکیل کو؟ نہیں دے سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو حالات ہیں اس وقت، جو ناانصافی کا دور ہے، انصاف تو جب ملے گا جب عدالتیں پوری ہوں گی، ججز کی تعداد پوری ہوگی، تب ملے گا نا انصاف۔ لوگوں کو ہزاروں میل دور جانا پڑتا ہے کورٹ۔ اگر گلگت بلتستان میں آدمی رہ رہا ہے تو اسے پشاور میں سپریم کورٹ میں آنا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا بینچ پشاور میں ہے۔ بلوچستان میں تو اور بڑے بڑے لمبے فاصلے ہیں سپریم کورٹ میں آنے کے لیے، اور لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں۔ 20,000، 15,000، 25,000 اتنی تنخواہیں لوگوں کی، اتنی کمائی ہے، پورے مہینے کی کمائی اتنی ہے، اور روٹی ان سے کھانا نہیں ہو سکتی۔ انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انصاف نہیں آ رہا۔ اور وہ اعمال ٹھیک کب ہوں گے؟ دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو مساجد کی تعداد کتنی ہے پاکستان میں؟ بے تحاشا مساجد ہیں۔ علماء کرام کتنے ہیں؟ ہزاروں علماء کرام ہیں، اور قرآن مجید کے نسخے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، مگر آپ کو عمل والے لوگ نہیں ملیں گے۔ عمل والے انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ یہاں عمل نہیں ہے۔ سیدھے سادھے مسلمان ضرور ہیں، یہاں بہت سارے سیدھے مسلمان ہیں، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور اچھے مسلمان بھی ہیں، مگر جو ماسز ہیں، میجورٹی ہے، اور جن لوگوں کا قبضہ ہے، وہ اس لیے ہمارے اوپر مسلط کر دیا اللہ نے کہ ہم سچ نہیں بولتے۔ بنیادی چیز جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے انسان کو، اور اللہ کا حکم ہے سچ بولنے کا۔
اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا انسانوں سے، جو بھی سچ بولے گا اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیں گے، اس کو نیک اور صالح بنا دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو بھی اور سچوں کا ساتھ دو۔ ہم یہاں جب ووٹنگ ہوتی تو ہم دیکھ لیں گے جھوٹوں کا لوگ زیادہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور سچوں کا ساتھ دیتے نہیں۔ جو کرپشن کر رہے ہیں لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو کرپشن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے کئی کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کھلانے پڑتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، بینرز ہیں، اور جناب علی اتنا میڈیا ہے، اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، اب کروڑوں روپے کون دے گا؟ کوئی ایک عام آدمی تو کھڑا نہیں سکتا۔ اصل میں چاہیے ہوتے ہیں اسمبلیز میں بیٹھنے کے لیے پروفیشنلز، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ آتے ہیں، بی اے پاس۔ اور ہماری اسمبلی میں تو یہ بھی ہوا کہ بھئی ایک آدمی کی کوالیفیکیشن ایف اے نکلی، جعلی ڈگریاں بھی نکلی، وہ جعلی ڈگری والے بھی وہیں رہے اور ایف اے جن کی کوالیفیکیشن تھی وہ بھی وہیں رہے، قانون میں ترمیم ہو گئی مگر ایف اے پاس والے کو نکالا نہیں گیا۔ تو جس ملک میں حال یہ ہو کہ آج بی اے کی کیا حیثیت ہے، یہاں ایم ایس سی میتھمیٹکس، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس، پی ایچ ڈی فزکس، پی ایچ ڈی انٹرنیشنل ریلیشنز، ایسے کوالیفیکیشن والے نوجوان موجود ہیں، مگر وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کھڑے ہوتے ہیں وہ جن کی خاندانی سیٹیں ہیں، سردار ہیں، وڈیرے ہیں، خان ہیں، چودھری ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ الیکشن میں جو کھڑا ہوگا اس کو پہلے تو دبا دیا جائے گا، لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے، لوگوں کا اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کے فیملیز کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ الیکشن میں نہ کھڑے ہوں ان کے مقابلے پہ، اور وہ ہمیشہ ان کی ہی بادشاہی قائم رہے۔ تو اس ماحول کو جب تک ہم سب مل کے کوشش نہیں کریں گے کہ اس سب کو بدلنا ہوگا، تو ہمیں سچ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ نے شہادت کس کے لیے دی؟ سچ کے لیے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کس لیے اٹھائیں؟ سچ کے لیے اٹھائیں۔ کہ آپ انبیاء کرام نے جو تکلیفیں اٹھائیں سچ کے لیے اٹھائیں۔ اللہ سچے، اللہ کا کلام سچا، اور لوگوں کو جو پیغام دیا وہ سچا۔ تو سچ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ آج جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں، مرغی لینے جاؤ تو مردار مرغی مل رہی ہے یا صحیح مرغی مل رہی ہے۔ ہوٹل میں جو مرغیاں آتی ہیں ان میں مردار بھی ہوتی ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہیں، ہم بڑی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی دفعہ مردار مرغیوں کے ٹرک پکڑے جاتے ہیں، کتنی دفعہ لوگ پکڑے گئے کہ مردہ بھینس اور مردہ گائے کو کاٹ کے اس میں سے گوشت نکال رہے ہیں اس کا، اور وہ گوشت مارکیٹس میں بکتا ہے اور ہوٹلوں میں کھایا جاتا ہے۔ سور کھلا دیا گیا، اس میں چوہے کھلا دیے اس ملک کے اندر۔ تو اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سچ نہیں بولتے۔ جب تک ہمارے ہاں حضور کی پہلی سنت زندگی میں نہیں آئے گی، ہم لوگ جب تک سچ بولنا نہیں شروع کریں گے، ہمارے اعمال اللہ ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو سچ بولو تو میں تمہارے اعمال ٹھیک کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے۔ ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، کتنے بھی عمرے کر لیں، کتنے قرآن کی تلاوت کر لیں، کتنا ہم صدقہ خیرات بھی کر دیں، مگر جب ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہم منافق رہیں گے۔ کیوں؟ پھر ہمارے ذرائع آمدنی صحیح نہیں ہوں گے، جھوٹ بول کی کمائی۔ وہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی کمائی کے کیا ذریعے ہیں۔ جو سچا انسان ہوگا وہ تو ملاوٹ والی چیز نہیں بیچے گا، وہ تو چیک کرے گا بھئی اگر کسی چیز میں ملاوٹ ہے وہ اپنی دکان پہ نہیں رکھے گا۔ اگر اس کی میڈیسن کا کاروبار ہے، دوائیوں کی دکان ہے، تو جعلی دوائیاں اپنی دکان پہ نہیں رکھے گا۔ اگر وہ گوشت بیچنے والا ہے، قصائی ہے، تو وہ مردار کا گوشت نہیں فروخت کرے گا۔ اگر وہ دودھ والا ہے تو دودھ دہی خالص دودھ کی دے گا، خراب دودھ کی نہیں دے گا۔ تولنے والا جو دکاندار ہے وہ صحیح تول کے دے گا، اس میں دالوں میں پتھر نہیں ملے ہوئے ہوں گے، صاف ستھری چیز دے گا۔ اور کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا کہ بھئی بیسن میں آٹا ملا دے، گندم ملا دے، تاکہ بیسن جو ہے وہ اس کی گندم سستی ہے، چنا مہنگا ہے، تو پھر وہ
ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ صرف جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہماری قوم اس بات کو آج تک نہیں سمجھی کہ جب تک سچ زندگیوں میں نہیں آئے گا جو اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہوئیں گے ہی نہیں، اور نہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، نہ تمہارے اعمال ٹھیک کروں گا نہ گناہ معاف کروں گا۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، آسمانوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جیسے اعمال ہمارے آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں۔ ادب آتا ہے عقل کے ساتھ، اس کا تعلق ہے، ادب اور عقل کا آپس میں تعلق ہے۔ ہم ادب والے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عقل عطا فرما دیں گے۔ اور جب تک ہم لوگوں کے ادب نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے۔ دین تو اخلاق ہے سارے کا سارا، دین تو سارا اخلاق ہے، ہمارے اندر اخلاق ہے ہی نہیں۔ یہ قوم جو ہے آج، ہمارا کرپشن میں کیا انڈیکس میں سی پی آئی کیا ہے ہمارا 142، یہ کرپشن میں ہمارا انڈیکس ہے۔ کتنے نیچے ہم گر گئے، پاکستانی پاسپورٹ کتنا نیچے ہے، کیوں نیچے ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ کوئی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ یہاں کرپشن پہ سزائیں ہی نہیں ہوتی، یہاں قتل کرنے والے، جرائم کرنے والے وہ بچ جاتے ہیں، معصوم لوگ کئی سال تک بوڑھے ہو کے نکلتے ہیں جیلوں سے۔ انصاف کا نظام بھی اسی وقت ٹھیک ہوگا جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے، ورنہ یہاں گواہ بھی جھوٹے مل جاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ جس کو پھانسی نہیں ہوتی انہیں پھانسی ہو جائے گی، اور جس کو پھانسی ہونی تھی وہ بچ جائے گا، کیونکہ جھوٹی گواہی آ گئی، جھوٹے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں۔ وکیل بھی جھوٹا سچا جو بھی کیس وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ فیس تو آ رہی ہے نا۔ تو بنیادی چیز ہے سچ بولنا، ہمیں سچ بولنا ہوگا، ورنہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ دنیا کیسے جائے گی؟ کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہم جو کسی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو دوسرا کوئی ہمیں بھی نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو آسمانوں سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں جب قومیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ کی بات مان لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی بہت لمبی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ ہم زندگی میں سچ کو لائیں گے، وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، کہ ہمارے نبی کی سنت ہے بھائی۔ ہم حضور سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، نہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں، اور زندگی ہم کہہ رہے ہیں ہماری بڑی اچھی گزرے گی۔ ایسے نہیں گزرے گی زندگی اچھی۔ زندگی اچھی گزارنے کے لیے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہوگا، کیونکہ زندگی کسی وقت ختم ہو جائے گی، ختم ہو گئی کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو مالک یوم الدین ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہاں زندگی میں بادشاہ ہو، فقیر ہو، جیسی بھی تمہاری زندگی، ایک دن میرے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں تو جھوٹ سچ کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ نے بہت ترقی کر لی، بہت پیسہ جمع کر لیا، بہت گاڑیاں بنا لیں، بہت کوٹھیاں بنا لیں، یہ سب یہیں چھوڑ کے جائیں گے، اور وہی قبر کی مٹی جو سب کے لیے ہوتی ہے وہی نصیب ہونی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ سچائی ہے، سچ بولنا ہوگا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تیرے احکامات مانیں گے، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں، اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اور ان کو نافذ کرانے کے لیے بھی پوری قوم کو کوشش کرنی ہوگی۔ آپ خود بخود اوپر ان قوموں میں آ جائیں گے جو سب سے اوپر ہیں، مگر سچ کے ساتھ آئیں گے، جھوٹ کے ساتھ کبھی کسی قوم نے آج تک ترقی نہیں کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔